اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی 786۔ آج الحمدللہ ہم آپ کو بتائیں گے تیسری شب قدر کے متعلق، یعنی 24واں روزہ ہوگا اور اس کی 25ویں رات ہوگی۔ تو اس میں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس عظیم راتوں کے جو نوافل ہیں وہ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور ان کی کثیر اس کا ثواب ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کیا ہم نے کرنا ہے، ویسے یہ 4 رکھتے ہیں تو اس کو ہم نے 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نوافل ہم نے جب نیت کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد جو سورہ قدر ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھنے ہے۔ اس کے بعد 5 مرتبہ ہم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جب یہ پڑھ لینی ہے 1 رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد پھر سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھ کے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد تشہد پڑھنی ہے، سلام پھیر کے ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ 2 رکعتیں بتائی، اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، 2 رکعتیں جو ہے نا دوبارہ پھر ہم نے اگین سے اسی طرح ادا کرنی ہے۔ اسی طرح ادا کرنے کے بعد یہ ٹوٹل ہماری 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ 4 رکعتوں کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم نے دعائے خیر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم اگلے 4 نوافلوں کی جانب۔ تو اگلے 4 نوافل ہم نے کیسے ادا کرنے ہیں، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ثنا پڑھنی ہے، نوافل نیت کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پہلے ثنا پڑھنی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی، سورہ فاتحہ شریف کے بعد جو سورہ قدر ہے اس کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آگے ہماری ہوگی سورہ اخلاص، اس کو بھی ہم نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہماری 4 رکعتیں ماشاءاللہ ایسے مکمل ہو گئی۔ مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، ہم نے بیٹھ جانا ہے ویسے مصلی پہ 30 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، جس کو ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں۔ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے دعائے خیر کر لینی ہے۔ دعائے خیر کرنے کے بعد اگلے ٹاپک کی طرف جانے میں ہم بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اپنے یہ نوافلوں کو ادا کیا، ہم نے مصلی رسول پہ بیٹھ جانا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سورہ فتح ہم انہیں اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ دل میں جو خواہشات ہیں، دل میں جو تمنا ہے، دل میں جو دعا ہے ہماری، اس کے لیے ہم نے ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، اٹھا کے رب کائنات کی بارگاہ میں ایسے اپنے سر کو جھکا لیجئے اور تصوف کیجئے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، میرا رب میری دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ تو سورہ فتح 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اس لیے کہ دل کی مراد، دل کی آس، دل کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے فوری بعد ہم نے سورہ دخان پڑھنی ہے۔ وہ سورہ دخان پڑھنے کا یہ مقصد ہوگا کہ عذاب قبر سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو عذاب قبر کے لیے سورہ دخان کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو سورہ فتح ہے اس کو دلی مراد کے لیے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آج کی ویڈیو ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے اس کو لائک اور شیئر کریں، اور دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں، تاکہ ہماری اس اسلامی ویڈیو کو اگر کوئی اور دیکھ کے اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں ثواب کے حقدار ہم بھی ہوں گے اور آپ لوگ بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔